السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حسنین شاہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور ڈیفینیٹلی آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، دعائیں کیں، ذکر کیا، اذکار کیے، اور عید بھی چلے اچانک کی تھی لیکن پھر بھی بخیر و عافیت گزر گئی الحمدللہ۔ میں عید سے پہلے، عید کے دوران اور آج بھی جس وقت سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، تو اس پہ مجھے ڈفرینٹ ٹائپس کا کانٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں جو آج کل ٹرینڈنگ جو سٹوریز ہیں یا جو نیوز ہیں وہ پیلسٹائن کے حوالے سے، اگر ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ کی بات کریں، دین آفٹر ہمارے پاس کووڈ کی بات کریں تو انڈیا کی سٹوریز آتی ہیں کہ بہت بری طرح سے متاثر ہے۔ کشمیر کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، تو میں اس پہ اسٹڈی بھی کرتا رہتا ہوں، اپنی طرف سے انالیسس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، چونکہ میرا تعلق جس سبجیکٹ سے ہے اس میں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمارے ٹیچرز نے جو ہمیں سکھایا، جو ہمیں کورس پڑھائے، جس طرح ہمیں ریسرچ کروائی پی ایچ ڈی میں، تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو امپیکٹ آتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک کاز ہو سکتی ہے یا ڈفرینٹ کازز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ایبرپٹلی یا آل دا سڈن نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک ٹائم لائن ہوتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں میچورٹی آتی ہے تو پھر جا کے وہ ہمیں کسی رزلٹ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فیس بک پہ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں زیادہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایز بینگ نیشن، ایز بینگ مسلم، ہم نے خود کیا کرنا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہمیں کنونشنل اسٹڈی سسٹم کے اندر رکھا گیا تو اس میں ہمیں کتابوں کا رٹا لگوایا گیا، یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، یہ ان کے چیپٹرز ہیں، یہ ان کے کوسچن ہیں، یاد کر لیں۔ 1 سال بعد امتحان آئے گا، کوسچن پیپر ہوگا، 3 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، آپ جائیے بیٹھیے وہاں پہ، آپ اس کیٹیگری کے اندر یہ سوال اٹیمپٹ کر لیں، رزلٹ آئے گا، ڈی ایم سی آئے گی، آپ کو ڈگری ملے گی، آپ پروموٹ ہو جائیں، دین آفٹر آپ کسی بھی سیکٹر میں جائیں اور جاب کے لیے کوالیفائی کریں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جاب سیکٹر تو بہت بری طرح سے متاثر ہے۔ تو میں یہ فیل کرتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کنونشنل جو فکسڈ ڈومینز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے، آپ کا یہی کیریئر ہے اور آپ اس کے اندر گرو کریں، اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، اور کامیابی بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اکانومی بہت بری طرح سے متاثر ہے، ہمارے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے خاطر خواہ حل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کا جو رویہ ہے، جو سوشل سسٹم ہے، وہ بھی آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ سبزی لینے جائیں، فروٹ لینے جائیں، آپ جو قیمت کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کو کتنی چیز خالص ملتی ہے، کتنی ناخالص ملتی ہے، آپ کو خود معلوم ہے، ٹھیک۔ اور اب مسائل ہمیں انفرادی طور پہ بھی ہے اور قومی سطح پہ بھی ہے، لیکن بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ ہمارے پاس ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ جو لوگ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جن کے پاس برین ہے، جو تھنک ٹینک ہیں، وہ میجارٹی آپ کے سسٹم سے آؤٹ ہے۔ کنونشنل سسٹم کی بات کریں یا آپ جس سیکٹر کے اندر آپ خود انالیسس کر لیں، آپ کو میری باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ اور آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ترقی کے لیے جو برین ہوتا ہے اس کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز جو ٹاپ کلاس کے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر پی ایچ ڈیز کی بات کریں، جنہوں نے فلاسفی میں ڈگری لی ہے، کسی سبجیکٹ میں ریسرچ کی ہے، پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پرابلمز کا سلوشن بتاتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر وہ نالج کریٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر میرے اندازے کے مطابق جو مجھے فگرز پتہ ہے، راؤنڈ اباؤٹ 1000 پی ایچ ڈیز ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر وہ فارغ بیٹھے ہیں، ان امپلائڈ ہیں۔ ان کی بہتری کے لیے، ان سے اچھا کام لینے کے لیے گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں سوچیں،
کہ آپ نے ان پی ایچ ڈیز سے کس طرح فائدہ لینا ہے اور وہ اپنا نالج جو ہے، اپنا جو ریسرچ ورک ہے، اس سے کوئی مزید بہتر کام کر سکیں اور آپ کے مسائل جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ حل ہو سکیں. جس طرح فوڈ سیکیورٹی ہے، انوائرمنٹل کنسرنز ہیں، میڈیسن کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، آئی ٹی کا شعبہ ہے. ایکسپرٹس کو لے کے آئیں، ان کی خدمات حاصل کریں، ان کو آپ اچھے پیکیجز دیں تاکہ آپ کے ملک کے اندر یہ لوگ کوئی کنٹریبیوشن کر سکیں اور آپ کو فرق نظر آئے کہ کس طرح یہ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے اپنے سلوشنز پٹ اپ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میں ڈفرینٹ ٹاپکس کو سیگریگیٹ کر کے پھر ہر ایک ٹاپک پہ علیحدہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اور اپنی کوشش کروں گا کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اسٹڈیز ہیں، ان سے جو میں کنکلوڈ کرتا ہوں میں آپ تک پہنچا سکوں. پھر آپ اس پہ اپنا ریویو دیں تاکہ ہم اس پہ ڈسکشن کر سکیں اور مزید کوئی بہتری کی فضا پیدا کر سکیں کہ ہاں ہماری سوسائٹی کے اندر ہم اتنے لوگ موجود ہیں، یہ ہماری ریسورسز ہیں، اس طرح یوز ہو رہے ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، کس طریقے سے ہم ان مشکلات کو کور اپ کر سکتے ہیں، کیا ہم جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر جو اپڈیٹڈ ریسرچ ہے اس کا فائدہ ہم لے سکتے ہیں. تو اس ضمن میں ان موضوعات کو لے کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈفرینٹ پروگرامز کروں، خود بھی کروں، ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کروں، ان کا بھی انٹرویو کروں. پھر آپ لوگ جو ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، خاص الخاص میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں، لیکن آپ سے میری توقعات کچھ زیادہ ہیں. تو آپ اپنا پازیٹیو فیڈ بیک دیں، تنقید ضرور کیجئے، لیکن تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، تاکہ ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل ہو سکے. اللہ رب العزت میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. خدا حافظ.